پچھلی بار بھی شاید میں نے بتایا تھا کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، اور اس کا اجر اللہ کے یہاں قرآن میں کئی بار آیا ہے کہ ہم جو دیتے ہیں اس کا برابر، لیکن اس کا 100 گنا ملتا ہے، ایک کا 100 گنا۔ لیکن اور آگے یوں بھی کہا گیا ہے کہ اللہ چاہے تو اس سے بھی بڑھا سکتا ہے، اللہ چاہے تو اس سے بھی بڑھا سکتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 صاحب تھے، اور سے سنیں تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ 3 شخص تھے، ایک کوڑی تھا، کوڑی شخص، کوڑ کی بیماری جنہیں ہوتی ہے، کپڑے بڑھ جاتے ہیں صبح صبح، یہ کوڑی۔ اور دوسرا گنجا آدمی تھا، سر پر بال ہی نہیں تھے، اور تیسرا اندھا۔ 3 شخص، کیونکہ کوئی بھی مرض اگر انسان کو لاحق ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے انسان کا۔ تو اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں، انسان فرشتے جو چاہیں اسی کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تو فرشتے کو اللہ نے بھیجا، انسان کی شکل میں آیا۔ سب سے پہلے وہ کوڑی کے پاس گیا، جس کو کوڑ کی بیماری تھی، اس کے پاس گیا اور کہا کہ تجھے کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تو یہی چاہیے دنیا میں کہ جو میرا کھال ہے، یہ بدصورت کھال یہ خوبصورت بن جائے، اور میری یہ کوڑ کی بیماری یہ مجھ سے دور ہو جائے۔ وہ اللہ کا فرشتہ تھا، اس نے اپنا ہاتھ مبارک، حدیث شریف کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، فرشتے نے اپنا ہاتھ مبارک اس آدمی کے جسم پر پھیرا تو اس کی وہ بیماری غائب ہو گئی، بیماری چلی گئی۔ فرشتے نے پوچھا کہ اور تجھے کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اونٹ پسند ہے، اونٹ پسند ہے، بہت مفلس ہوں، اونٹ مجھے پسند ہے۔ تو فرشتے نے دعا کی تو اللہ نے اپنے فضل سے ایک اونٹنی اس کو عطا فرما دی، اونٹنی عطا کی، اور کہا کہ اللہ تجھے اس میں برکت دے۔ وہ فرشتہ چلا گیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ فرشتہ ہے کون ہے، انسان شکل میں تھا۔ اب گیا دوسرے شخص کے پاس جو گنجا تھا، اس کے پاس گیا، دعا سلام ہوا، بات کہا کہ تجھے کیا تکلیف ہے، کوئی مصیبت ہو تو میں دور کر سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مصیبت تو بس یہی کہ میں گنجا آدمی ہوں، ہر کوئی مجھے چڑھاتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو یہ دعا کر دے کہ میرے سر پر بال آ جائیں۔ تو اس نے میں خوبصورت لگنے لگوں، بال خوبصورت آ جائیں، تو اس فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کے سر پر خوبصورت بال آ گئے۔ کہا گیا بندہ اور تجھے کیا چاہیے؟ کہا گیا مجھے اگر دنیا میں کوئی چیز پسند ہے، بال تو ہر کسی کو پسند ہے نا، کہ مفلس ہوں، لاچار ہوں میں، تو ایسا کر کے دعا کر اللہ تعالیٰ مجھے ایک گائے دے دے، مجھے گائے سے بہت پیار ہے۔ تو اس نے دعا کی، اللہ نے اپنے فضل سے ایک گابن گائے اس کو عطا فرما دی، گابن گائے اس کو عطا فرما دی، اور کہا کہ اللہ تجھے اس میں برکت دے۔ وہ چلا گیا، پھر تیسرے کے پاس گیا، تیسرا جو شخص تھا اندھا، اندھے کے پاس گیا کہ تجھے کس چیز کی ضرورت ہے، تجھے کوئی مصیبت ہو تو بتا، وہ مصیبت میں دعا کرو دور ہو جائے۔ تو کہا کہ اب سب سے بڑی مصیبت میری تو یہی ہے کہ میں اندھا ہوں، کسی چیز کو نہ دیکھتا ہوں، نہ رات دن سب ایک جیسے ہے میرے لیے، نہ عزیز و اقارب رشتہ دار کسی کو نہیں دے سکتا ہوں، دنیا جو حسین ہے دنیا کو نہیں دے سکتا ہوں، تو دعا کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کی آنکھوں کو روشن کر دیا، آنکھیں دیکھنے لگی۔ کہا کہ اب تجھے دنیا میں اور کیا چیز پسند ہے؟ اس نے عرض کی کہ مجھے بکری پسند ہے۔ فرشتے نے دعا کی تو اللہ کے فضل سے اس کے پاس بکری آ گئی۔ اب اللہ کی برکت اتنی اللہ کی طرف سے اس میں ہوئی کہ ہزاروں بکریاں ہونے لگی، اور اس کے ہزاروں گائیں ہونے لگی، اور جو ادھر اونٹنی والا تھا اس کی ہزاروں اونٹنیاں ہونے لگی۔ پورے علاقے میں سب سے اگر مالدار کوئی شخص کہلائے تو صرف یہی 3 شخص کہلائیں، مالدار سے مالدار۔ اب اللہ نے واپس اسی فرشتے کو بھیجا کہ میں نے ان کو مال دیا، یہ مصیبت میں تھے، مصیبت ان کی دور ہوئی، انہیں مال دیا، خوشحال کیا، انہیں امیر بنایا،
اب ایسا کریں اس میں ان کا امتحان لیں کہ مال تو میں نے دیا ہے اپنا، اب یہ واپس میری راہ میں کتنا دینا چاہتے ہیں، مجھے واپس کتنا دینا چاہتے ہیں کہ جس اللہ کے نام سے ان کی بیماریاں غائب ہو گئی اور انہیں اتنا سارا مال ملا کہ یہ سب علاقے میں خوشحال اور امیر ہو گئے ہیں، اب یہ واپس کتنا دینا چاہتے ہیں۔ کان مومنین کی صفت یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے دیا اسی میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی دیا ہمارے پاس جو بھی ہم خود جو ہیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو فرشتے کو اللہ نے بھیجا کہ فرشتہ جا، اب واپس ان کا امتحان لیتے ہیں کہ امتحان میں کون پاس ہوتا ہے کون فیل ہوتا ہے۔ فرشتہ آیا سب سے پہلے کوڑی کے بعد، جس کو پہلے کوڑ کی بیماری تھی، اب تو وہ تو بس پہلے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھا، اب تو محلات میں بیٹھا ہوا ہے۔ فرشتہ انسان کی شکل میں ایک مسافر بن کے اس کے پاس گیا تو اس کے دیکھے تو جہاں تک نظر جائے وہاں تک اونٹ ہی اونٹ نظر آئے۔ کہا کہ بندے خدا میں مسافر ہوں، مجھے میرے ساتھ جو زیادہ مال تھا، جو سفر کا مال تھا وہ ختم ہو گیا ہے، آپ ایسا کریں کہ اللہ کے لیے مجھے ایک اونٹنی دے دیں، اللہ کے لیے مجھے ایک اونٹنی دے دیں، میرا سفر آسان ہو جائے۔ تو اس نے اور فرشتے نے اور یہ بھی کہہ دیا ساتھ میں کہ اتنا کرو کہ پہلے تو بھی غریب تھا، تو بھی مسکین تھا، تو بیمار تھا، اللہ نے تجھے اس سے نکالا اور تجھے اتنا سارا مال دیا، اب وہ تو چڑ گیا کہ میں تو پیڑھیوں سے نسلوں سے 7 پیڑھیوں سے ایسے ہی ہوں، میرا خاندان مالدار تھا، امیر تھا، یہ تو کیسی باتیں کر رہا تھا میں غریب تھا؟ نہیں بھائی میں تو امیر تھا، کچھ نہیں دینے والا ہو۔ فرشتے نے واپس بد دعا کی کہ یا اللہ یہ جیسے پہلے تھا ویسے ہی کا ویسے ہو جائے۔ بس کچھ پل گزرے، ایسی بیماری لائق ہوئی جانوروں میں، سارے جانور اس کے اونٹنیاں مر گئی اور وہ سارے جیسا تھا ویسا کا ویسا ہو گیا۔ کیونکہ امتحان ہے، اللہ کو تو چاہیے نہیں، اللہ کھانے پینے سے سب کچھ پاک ہے، اگر ہم ایک رائی کے برابر اللہ کی راہ میں دیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے ہمیں 70 گنا بلکہ 100 گنا کر کے قیامت کے دن اس کا اجر ہمیں دے دے گا، کیونکہ ہم جو بھی کریں گے اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ اگر انسان کے ہم اوپر احسان کرتے ہیں تو انسان تو بھول سکتا ہے، لیکن اللہ کی جو ذات ہے وہ ایک ذرہ برہ بھی ہم کریں گے تو اس کا بدلہ قیامت کے دن ہمیں ملے گا۔ کہا کہ اللہ کے قرآن میں اس کی مثال دی ہوئی ہے، پوری مثال دی ہوئی ہے کہ اگر ایک دانہ دیں گے تو وہ اس دانے کی طرح ہے کہ ہم ایک دانہ زمین میں بوئیں، اس سے 7 بالیاں نکلیں، 7 بالیاں یعنی 7 سرے نکلیں ایک دانے میں، اور ہر سرے میں 100 دانے ہوں۔ اللہ نے یہ مثال دے کر سمجھایا ہے کہ جس طرح ایک دانے سے 100 دانے دنیا میں اگا سکتا ہوں، اسی طرح اگر تم اللہ کی راہ میں دو گے ایک دانہ تو اس کے 100 دانے تمہیں وہاں ملیں گے۔ پھر فرشتہ گیا آگے، نمبر آیا اس گنجے کا جس کے بال خوبصورت بال جو سب دنیا، کیونکہ ایک تو قدرتی ہوں، ایک تو پھر دعا سے ملے تو سونے پر سہاگا تھا، اس کے بال چمکنے والے خوبصورت۔ گیا اس کے بعد کہا کہ صاحب میں مسافر ہوں، آپ کو اللہ نے اتنی ساری گائیں دی ہے، ایک اللہ کے نام پر مجھے گائے دے دے، میرا سفر آسان ہو جائے۔ تو کہا کہ یار گائے تو میں نے دے سکتا ہوں۔ تو کہا صاحب تو پہلے گنجا تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، تو مفلس و لاچار تھا، تو غریب تھا، کچھ نہیں تھا، اللہ نے تجھے سب کچھ دیا ہے۔ کہا کہ میں تو ایسے ہی تھا، تو ایسے کہاں تانے دے رہا ہے؟ اس کو بھگا دیا وہاں سے فرشتے کو، وہ انسان کی شکل میں تھا، اس نے دعا کی یاد، کہا کہ یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے واپس اسی حالت میں کر دے جس حالت میں تو کچھ مہینے پہلے تھا۔ اس کی گایا بھی سب غائب ہو گئی اور خود بھی وہی حال میں آ گیا۔ اب رہا ایک شخص، 3 تھے نا، اس میں ایک رہا جو تھا اندھا تھا، اب تو اس کی آنکھیں ہیں۔ اس کا ریور دیکھیں کہ ساری زمین جہاں حد نگاہ پہنچے وہاں تک تو اس کی بکریاں نظر آئیں، اور وہ مسافر جا کے فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اے بندے خدا مجھے ایک بکری دے دے، میرا سفر آسان ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر ایک بکری دے دے۔ اب دیکھیں اس صاحب کا جو امتحان، کہ اللہ چاہے نا وہی ہو،
اس نے کہا کہ اے بندے خدا، تو اللہ کے نام پر ایک بکری مانگتا ہے، جو 2 پہاڑوں کے بیچ میں جتنی بھی بکریاں موجود ہیں ساری کی ساری تو اللہ کے نام پر لے جا، یہ اللہ نے مجھے دیا ہے اور اللہ کے نام پر ساری قربان ہے۔ فرشتے نے کہا کہ تو کامیاب ہو گیا ہے، تو کامیاب ہو گیا ہے، تیرے جو 2 ساتھی تھے وہ فیل ہو گئے اور تو پاس ہو گیا ہے۔ تو یہ اللہ کی جو راہ میں دیتے ہیں نا، اب دیا کیا تھا؟ کچھ نہیں، اب صرف اتنا ہی تھا کہ امتحان تھا، پاس ہو گیا۔